اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبناء على ان الخبر لا يقبل الا بعد معرفة سنده فقد ظهر علم الجرح والتعديل والكلام على الرواة ومعرفة المتصل والمنقطع من الاسانيد ومعرفة الرجال الخفية وظهر الكلام في بظاہر الكلام في بعض الرواة لكن على قلة الرواة المجروحين في أول الأمر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. اچھا جی، یہ تاریخ تھوڑی سی بیان ہو رہی ہے بھی یہ کیویں بنیا علم اصول حدیث. اندنے چونکہ اے اللہ دا فرمان بھی ہے کہ کوئی خبر آوے تے پڑتال کرو، تے سونے دے فرمان بھی آ گئے جی. سنیا جی تے جڑا ہے نا ابن سیرین دا قول بھی آ گیا جی. اور بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ خبر نہیں قبول کی جائے گی مگر اس کی سند کی معرفت کے بعد. چونکہ بعد جدو فتنے آ گئے نا بھی لوگوں نے دین وچ گڑبڑ کرنی شروع کر دیتی، بھائی کولوں حدیث بنا دینی بھی بھی حدیث ہے. اور جی میں اج کل فیس بک نے کم چاہے میں ٹھوکی ہوندے نے سارے. اے ویکھو نا. اور بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ پچھلا مسئلہ پڑھیا جو ہوں کہ خبر نہیں قبول کی جائے گی مگر اس کی جدو اے گل ہوئی نا ادو پھر اے کام شروع ہویا. کیڑا؟ پس تحقیق ظاہر ہو گیا علم الجرح والتعدیل. پھر راویاں ہوتے باسا کیڑا بندہ کنجد ہے اور ظاہر ہو گئی کلام کس پر. یہ فقط ظاہر علم ہو تو فقط ظاہر الکلام ہو، اور کلام ظاہر ہوگی کن پر؟ روات. پھر کلام شروع ہو گئے جی. سنیا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور بھئی ظاہر ہو گئی بھی گل کندے ہوتے متصل کی معرفت یا بھئی سند متصل کیڑی ہے سرکار تک دے وچوں راوی ڈگا کتوں ہے جی. یہ بھی باسا شروع ہو گئی ہیں بھی آ جڑا اوندا نام لے رہا مولوی ہاشم میں فلانے کو روایت کیتا ہے. مولوی ہاشم آندا میں روایت کیتی استاد تام صاحب کولوں، اور تیری انہاں نال ملاقات ہی نہیں، تو کتے روایت کر لی ہے. وچ خواہ مخواہ کو واسطہ ہے کہ کوئی نہیں ہے گا وہ دس نہ کون ہی واسطہ انہوں اسی ویکھاں گے بھی واسطہ کون ہے جی. اچھا اسی طرح معرفت علل خفیہ کی. علل اے بڑا اوکھا فن جے علل خفیہ بھئی جڑا ہے نا وہ بھی اندے وچ فلانی ایک پوشیدہ چیز ہے جڑی محدثین پکڑ نے جڑا جرح نقد امام نے کہ اس میں یہ مسئلہ اس لیے حدیث قابل قبول نہیں ہے. اس ہوتے باقاعدہ کتاباں نے کئی کی جلد ہے جو ہونا علل ہوتے اس نا ہوتے کئی کتاباں جے. اچھا ایک اور ظاہر ہو گیا کلام بعض روات میں لیکن قلت طور پر، یعنی بعض راویاں ہوتے کلام ہو گیا بھی اے جڑے جے بھی اے ضعیف جے انہاں وچ اے گڑبڑے. سنا جی. لیکن قلت طور پر اس لیے باوجہ قلیل ہونے روات مجروحین کے اول الامر میں. بعد میں جویں کم ٹریا ہوں میں سونے فرمایا ہر اگلا دن خیر کم تے شر زیادہ، پھر کام میں ٹردا گیا جی. اور بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ خبر نہیں قبول کی جائے گی مگر خبر کی سند کی معرفت کے بعد. جب یہ گل ہوئی نا تو پس تحقیق ظاہر ہو گیا علم الجرح والتعدیل جی. مشہور ہونا ہے علم اسماء الرجال تے اصل پہ نا شروع ایسی کیڑا
بھائی جرا بھی راوی اتنے بھی جرا کرنی تعدیل بھی اے عادل ہے نہیں ہے یا اگر کمزوری ہے تو کس وجہ نال ہے جی سنیا جی اور کمزوریاں ساریاں انہیں بھی خلاف شرعی ہوندیاں سن بھائی کتاب انہیں جڑی انہوں کو حدیث دی کتاب سی نا جڑی انہوں لکھیاں سن 40-50 وہ ایک دن گھر بھول گئے تو باہر پئی سی تو چلے گئے ہوں ہو سکتا ہے کسی جملہ لکھ دیتا ہوئے جی یا بھی اگلی عمر جا کے حافظہ کمزور ہو گیا یا پہلے بھی نظر ٹھیک ہے تو بعد نبی نہیں ہو گیا تو ہوں پڑھ نہیں سکتے سن بھی کی لکھے ہے جی ہوں یہ چیزاں انہوں نے ولی ہونے دے منافی تو نہیں نا لیکن روایت حدیث وچ چیزاں جڑیاں نے یہ قابل گرفت نے سمجھے پے ہو یعنی یہ نہیں بھی جڑے راویاں تے جرا ہوئے بھی ساری وہ نوز باللہ بھی اج دے بھی کھوتے ریڑے والے بن گئے یہ نہیں مطلب وہ صرف ویکھی دا بھی انہاں وچ گل کیڑی ہے جی پس تحقیق ظاہر ہو گیا علم جرا و تعدیل کا اور ظاہر ہو گئی کلام روات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو جی اور ظاہر ہو گئی کلام متصل اور منقطع کی معرفت کی اسانید سے اور ظاہر ہوئی کلام علل خفیہ کی معرفت کی ہوں کو پھر ظاہر آ گیا جی اور ظاہر ہوئی کلام یعنی اعتراض بعض روات میں لیکن قلت طور پر باوجہ روات مجروحین کی قلت کے اول الامر میں جی بسم اللہ الرحمن اور بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ خبر نہیں قبول کی جائے گی مگر خبر کی سند کی معرفت کے بعد پس تحقیق ظاہر ہو گیا علم الجرح و تعدیل پس تحقیق ظاہر ہو گیا جرح و تعدیل کا علم اور ظاہر ہو گیا کلام روات پر اور ظاہر ہو گئی متصل اور منقطع کی معرفت اسانید سے ظاہر ہو گئی علل خفیہ کی معرفت اور ظاہر ہو گیا کلام بعض روات میں لیکن قلت طور پر بوجہ روات مجروحین کی قلت کے اول الامر میں ثم توسع العلماء فی ذلک حتی یہ گل تمہیں سمجھ آئی کہ کو نہیں آئی جی چلو ہاں جی شابہ جی حتی ظاہر البحث فی علوم کثیرۃ تتعلق بالحدیث من ناحیۃ ضبطہ وکیفیۃ تحملہ وادائہ ومعرفت ناسخہ من منسوخہ وغریبہ وغیر ذلک الا ان ذلک کان یتناقلہ العلماء شفویہ پھر کام تو شروع ہو گیا نا بے پڑتال شروع ہو گئی پھر توسع کیا علماء نے اس میں جس لئے کم ٹر پوے نا پھر اگلے اس سے مزید غور کر دے نا قانون ہے پھر توسع کیا علماء نے اس میں حتیٰ کہ ظاہر ہو گئی بحث علوم کثیرہ میں جو تعلق پکڑتے ہیں کس کے ساتھ مثلا من ناحیت ضبط ہی کہ حدیث کو ضبط کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کے اٹھانے کی کیفیت بھی جدو اس گرد استاد کو پڑھے تو کس طریقے نال پڑھے کمیں لکھے کی کرے بادائی ہی جب آگے پڑھائے تو وہ کس انداز سے پڑھائے یہ سارے طریقے انہوں نے باسا شروع ہو گئی اور خبر کے ناسخ کی معرفت اس کے منسوخ سے سنا جی کہ بھئی اے حدیث ناسخ کیڑی تو منسوخ کیڑی پھر بغریب ہی کہ حدیث میں لفظ غریب کون سا ہے جس کا معنی سمجھے نا بھی یہ عربوں کے ہاں اس کا معنی کیا ہے اس موضوع تے باقاعدہ کتاباں مطلب باسا شروع ہو گئی ہیں کتاباں تو بعد چاہیے وغیرہ ذالک مگر یہ تھا کہ یہ کان یتناقلہ العلماء شفویاً اے باللسان والذہن کہ بھئی یہ چیزاں شروع ہو گئیاں لیکن اجے کتابی شکلہ نہیں سن بنیاں کتابی شفویاً یعنی اجے گلاں دی حد تک سن بھئی یہ باساں شروع سن لیکن اجے باقاعدہ کتابی شکل کو برکات دا ہوئے گا لیکن باقاعدہ بھی کتابی شکل نہیں سی بنی پھر وسعت کی علماء نے اس میں حتیٰ کہ ظاہر ہو گئی بحث علوم کثیرہ میں جو تعلق پکڑتے ہیں حدیث کے ساتھ حدیث کے ضبط کی ناحیہ سے
اور ناہیہ کوئی علاقے دا نا نہیں بھی ضبط کی میں کرنا بھی حدیث نو محفوظ کی میں کرنا ہے لکھنا ہے تو لکھ کے ان دی حفاظت کی میں کرنی جے یاد کرنا ہے تو انہوں بار بار پھیرا ہر روز دینا ہے یا ہفتے بعد پھیرا دینا بھی کافی ہے یہ ساریاں باساں شروع ہو گئی ہیں اور حدیث کے تحمل کی کیفیت اور حدیث کے ادا کی کیفیت اور حدیث کے ناسخ کی معرفت حدیث کے منسوخ سے اور حدیث کی غریب کی معرفت بھائی جڑے مشکل الفاظ انہوں نے مانا اس وقت باساں شروع ہو گئی ہیں وغیرہ ذالک مگر یہ کہ یہ تناقل کرتے رہے اس کا علماء شفویاً یعنی گلیں ایک دوجے کو نقل ہوندیاں رہیاں لیکن زبانی طور تے جی پھر اس حد کی علماء نے اس میں حتیٰ کہ ظاہر ہو گئی بعض علوم کثیرہ میں تعلق پکڑتے ہیں حدیث کے ساتھ حدیث وہ کیڑے کیڑے نہیں کے طریقے سے اور اس کی تحمل کی کیفیت سے تحمل بھی حدیث قبول کرنی ادا آگے پڑھانی ٹھیک ہے ہاتھ کتاب بنا بلا اور حدیث کے ناسخ کی معرفت حدیث کے منسوخ سے اور حدیث کے غریب ہونے کی معرفت وغیرہ ذالک تینوں کیڑا کو چیک کرنے واسطے لگے ہوندے بادشاہ صاف کر لا بھی ہاں جی شابہ مگر یہ کہ نقل کرتے تھے اس کو علماء شفوی ایتھے جڑے چیک کرن آئے نہیں اوے ویندے پے بھی دھیان نال کیڑا پڑھدا پیا ایتھے اے چیکنگ ہو رہی ہے تو وہ دھیان کرو جی ثم تکبر الامر وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل لكن في أمكنة متفرقة من الكتب ممزوجة بغيرها من العلوم الأخرى صبر ثم تطور الامر یہ طور بدلنا بھی پھر آگے چلا معاملہ اور ہو گئے یہ علوم کہ لکھے جانے لگے اور تسجیل کی جانے لگی اس سجل ورکے ہیں ایک دو دو چار چار شروع ہو گئے جی لیکن وہ جو کچھ لکھا گیا نا اس بارے میں تھا وہ کے نام متفرقہ میں کتب سے جو ملی ہوئی ہیں ان کے غیر کے ساتھ دوسرے علوم سے جنہ کتاباں میں ہور گلاں سن بھی حدیث دیاں یا کچھ مسئلے انہاں دے نال کچھ ورکیاں وچ یہ بھی چیزاں لکھن لگ پے بھی نال جوڑ دیو انج کر کے بھی کم ٹریا گل لیاونی کہ پھر باقاعدہ وکھرا فن بنیا سمجھا پے ہو ہن کو پڑھ کا كعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الحديث مثل كتاب الرسالة وكتاب الأم كلاهما للإمام الشافعي رحمه الله مثال دین دینی جیسا کہ اصول فقہ ہے نا کی اصول علم الاصول اصول فقہ ان دے جڑی کتاباں سن انہاں دے نال باساں جوڑ دتیاں علم الفقہ فقہ دی کتاباں وچ باساں جوڑ دتیاں تے علم الحدیث جڑیاں حدیث دیاں کتاباں سن انہاں نال باساں جوڑ دتیاں ان دی مثال دیندے جی امام شافعی رحمہ اللہ دو کتاباں جے ایک الرسالہ تے ایک کتاب الام انہاں دوواں دے وچ چیزاں اج بھی موجود نے سمجھا جی انہاں وچ موجود نے اج بھی جی کلاہما للامام شافعی رضی اللہ عنہ پھر وسط اتھوں نا اگے ثم تطور پھر آگے چلا معاملہ اور ہو گئے یہ علوم یہ ہو گئے آگے چلنا اور یہ علوم لکھے جانے لگے اور تسجیل کی جانے لگے یہ تفسیری ہے لیکن وہ سمجھ آ رہی ہے کے نا متفرقہ میں کتب سے جو ملائی گئی ہیں ان کے غیر کے ساتھ دوسرے علوم سے بے بچ ہور بھی گلاں تے نال اے بھی وہ مثال دیندے نہیں کیڑے کیڑے جیسے علم الاصول اصول فقہ اور علم الفقہ اور علم الحدیث فقہ دیا کتاباں حدیث دیا کتاباں اصول فقہ دی کتابیں انہاں نال گلاں جوڑ دیتیاں جیسا کہ کتاب الرسالہ اور کتاب الام یہ دونوں امام شافعی رحمہ اللہ کی امام شافعی رحمہ اللہ کی پھر آگے چلا معاملہ اور ہو گئے یہ علوم لکھے جانے لگے اور تسجیل کیے جانے لگے لیکن امکنہ متفرقہ میں کتب سے جو ملی ہوئی ہیں ان کے غیر کے ساتھ دوسرے علوم سے جیسے علم الاصول اور علم الفقہ اور علم الحدیث جیسے کتاب الرسالہ اور کتاب الام یہ دونوں امام شافعی رحمہ اللہ کے تھوڑا جو تو ویکھو نا حاشیت
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰح ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੜਾ امام شافعی رحمۃ کتاب نا رسالہ یہ توبہ بے تحقیق فلاں تے کتاب رسالہ اول مصنف ہے کس میں اصول فقہ اور اصول حدیث میں بل کیونکہ ساڈے جڑے اصول دی کتاباں نے نا وہ اصول سرخسی تے امام بزدوی دی اصول بزدوی وہ امام شافعی رحمۃ اللہ بعد نے بھئی اصول تا امام صاحب نے شاگرداں بنا دیتے نا لیکن بھی کتابی شکل دینی اندے وچ پہلا بندہ کیڑا ہے سنے ہی تو اے وے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے نا جو ہے نا وہ پہلی یہ کتاب ہے جو تصنیف کی گئی ہے کس میں اصول بل انہ اول کتاب صنف فی الصناعۃ و تدوین الفن پس یہ تراث کریم من ذالک العہد القدیم یہ اسی سے ہے کہ روایت کیا اس کو ربی نے کن سے کی منفصل کتاب الام تو وکھرا رسالہ روایت کیتا ہے اور تحقیق تالیف کی اس کی امام شافعی رحمہ اللہ نے 2 مرتبہ اسی لیے شمار کرتے ہیں علماء اس کو کتابوں کی فہرست میں رسالہ قدیمہ تے کیونکہ تصنیف 2 بار کی تیجیے جی اور وہ جو آج ہمارے ہاتھوں میں چھپا ہوا ہے نا وہ رسالہ جدیدہ ہے وہ کتاب نام دا رسالہ رکھیا سمجھے پہ ہو اور دھیان وہ اور دافع اس کتاب کے لیے کون ہے کہ عبد الرحمن بن مہدی انہوں نے جن دافع دا مطلب ہے سبب اے بندے نے کہ انہوں نے لکھیا امام شافعی رحمہ اللہ خط یہ کہ بنائیں میرے لیے ایک کتاب جس میں قرآن کے معنی ہوں اور کیا کیا جائے جمع کیا جائے اس میں قبول الاخبار فی ہے اور اجماع کا حجت ہونا اور ناسخ منسوخ کا بیان ہاں تو پس بنائی انہوں نے اس کے لیے کتاب کیڑی اور تحقیق تالیف کیا تھا آپ نے کتاب کو اپنے حفظ سے کسی کتاب دے حوالے کو نہیں ہیں چونکہ جو کتاب ہے اس قسم کی بنی ہے کو نہیں سن زیادہ جی جی امام محمد صاحب دی کتاباں تا تصنیف ہو گئی نے 6 آپ نے کر دیتیاں اچھا جی ولم تکن کتبہ کلھا معاہ تے آپ دی کتاباں ساریاں اس وقت ایسن کول کو نہیں سن کتاباں تے ایسن جیسا کہ تحقیق کی اس کی فلاں بندے نے جی تے و کتابہ ھذا املا ربی پر جو ان کے شگرد ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کے جی سنے جی تو ان دے جڑا نا جی و من مزایا ہو ایک مسئلہ 2 3 4 یہ سارے ان دے وچ موجود سن جی سنیا جی ایک مولوی دی کتاب جی تدوین فقہ و اصول فقہ بڑی زبردست کتاب ہے اردو چ جی تے ان دے وچ نے یہ ساری گلاں بیان کیتیاں نے بہت اچھے طریقے نال جی اچھا جی وہ ویکھو نا اگلی کتاب الام کی یہ توبعات طبعات عدیدہ ہے بڑی بڑی چھپی ہے مختلف سنیں جی یہ کتاب الام دا مسئلہ سمجھا جی قال شیخ احمد محمد شاکر وہ جو خلاصہ اس کا کہ تحقیق مفقود ہوگی امام شافعی رحمہ اللہ کی کتب سے کثیر وہ جو ہمارے علماء کے ہاتھوں میں ہے نا وہ ہے کہ ان کو تالیف کیا تھا کتھے اور وہ کون ہے وہ ہے کہ جمع کیا اس میں ربی نے آپ کی بعض کتابوں کو اصل ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ دے چھوٹی چھوٹی کتاباں مختلف مسئلے تھے انہوں نے جڑا آپ دے شگرد نا کون انہیں تے نام رکھا اس کا اس نام کے ساتھ کیڑا بعد اس کے کہ سنا تھا امام شافعی رحمہ اللہ جڑی کتاباں نے ساریاں ہوندیاں انہوں کو سنیاں تے روایت کیتیاں سن تے پھر وہ ساریاں کٹھیاں کر دیتیاں اور وما فاتہ سماع بینا وہ کیا اور بیان کیا اس کو ٹھیک ہے بھی اے میرے کو گل رہ گئی تے وما واجدہ بخط شافعی ولم یسمع وہ بھی بیان کیتا کہ میں نے یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے میں نے خود ان سے سنا نہیں ہے جی سنیں جی تو گو پس ہن سنو کتاب الام جو ہے نا مولوی جی لیسا اسم کتاب حکن بل ہیا مجموع کتب الامام شافعی جی سنیں جی انہیں گل نہ پتا ہوئے تو کتاب الام پہ ہی تھلے بھی بندے سمجھے نے تو نہ امام شافعی صاحب نے لکھا ہے بھی آپ نے یہ تصنیف کی ہے آپ نے نہیں تصنیف کی تھی
ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਸਾਇਲ ਕੋ ਬੰਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਰਸਾਇਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਰਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਿਮਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ मैं उनकी किताब में ये पढ़ा है सुना नहीं है ये सारे मजमूए का नाम बनया कि किताबुल उम्म ये जे किताबुल उम्म इमाम शाफी रहमतुल्लाह दी जी सुना जी तो वो किसी ज़माने चूँकि एडी छपी नहीं सी हुंदी ना जी तो किसी बंदे कहना ना यार हमारी लाइब्रेरी देखो तो वो फिर जड़ा ना साहब तो लाइब्रेरी फिर के तो कहना सी यार किताबुल उम्म नज़र नहीं है कितने जो तो आखना जैसे को नहीं खरीदी जी एक जुमला चलता होंदा सी बे इन्हां कोल किताबुल उम्म है कि कोई नहीं हैगी जी समझते पे हो जी इस किस तरह जी बाकी वो हदीस की किताब है उन्हें आप बस कीते ना हदीसां विच हैन पईयां जी लेकिन मुस्नद इमाम शाफी हो रहे वो मौजूद है मुस्नद इमाम शाफी भी एक किताबुल उम्म है समझ आ गई जी चलो ज़हन च रवे जी इन्हां को तारफ अगे जी ते इमाम शाफी रहमतुल्लाह दा तारफ लिखिया जी इमाम हुमाम मोहम्मद बिन इदरीस बिन अब्बास बिन उस्मान बिन शाफे हाशमी करशी मुत्तलिबी सुना जी उत्थे जा नसब मिलता आपदा जनाब अब्दुल मुत्तलिब नाल जी तो ज़ाहिर है जड़े ना जनाब अब्दुल मुत्तलिब दे बाकी बेटे उन्हां दी किस औलाद विच होण तां मुत्तलिबी बनदे ने ना ऐ शाबाश जी अबू अब्दुल्ला कुनियत रहमहुल्ला ये चार आइमा जो इंदा अहले सुन्ना है उनमें से एक हैं जी अकीदा तन चारे एक ने अगो मसाइल विच अपने अपनी तहकीक है जी 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 ये भी तो रहमत है ना भी सोने दियां सारियां गल्लां महफूज रह जान ओ भला हो जे ओ मुनाजरे इस्लाम प्यासी आने नहीं सिर्फ जी हनफिया की गल वो रह जाए बाकी तिन्हों की गल नहीं रहनी चाहिए खुदा का नाम मनो वास्ता जे कोई अल्लाह भला कर जे कोई सोने दी सारी गल्लां अल्लाह ताला क़यामत तक महफूज रखने जिन्ने वड्डे मर्जी मुनाजरे बन जाओ ना अल्लाह ने सोने दी सारियां गल्लां वो किताबां भी छपनियां ने सारा कुछ होना है जी 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 अच्छा जी ते बाकी जो है ना ये उसी की तरफ निस्बत है चूँकि अपना की है शाफिया की निस्बत सारे शाफिया जो है ना अव्वल निस्बत है जी ओ उस्मान बिन शाफे सी ना बिन शाफे तो वो आप दे दादे दादा है कि कोई नहीं अब्बास दादे हो ना मुहम्मद नाम है इमाम शाफी ते उन्हां दे दादे ने कौन ये जड़ा मतलब दादे दा जड़ा दादा है ना उनका नाम शाफे सी उधर निस्बत हो के की है शाफे ही है जी ए मतलब उन्हें तो पकान में अपने शाफी क्यों कहते रहे जी ये नहीं कहा अपने तो कोई शफाखाना खोलिया सी मतलब जी शफाखाना तो खोलिया सी लेकिन वो दीन दा शफाखाना जी रीड़ा वाला नहीं अच्छा जी ते काफा वोलेदा फी गज़ा वो जिंदा रौला पाया सारे का जी गज़ा फ़लस्तीन है ना जड़ा उत्थे आप पैदा होए फिर उठा ले गए आप वहाँ से मक्का शरीफ की तरफ थी उम्र किन्नी सी आपने 2 साल दे सान थे फिर आपने उतों इत लैन चोरी करके पठाना नहीं चुक के लैन नौज़ बिल्ला मतलब भी वो आपने भी जड़े ने फिर वाले साहब रिश्तेदार आ गया तो फिर ये गल हो जी तो मैं मक्का शरीफ आ गया जी तो फिर ज़ारा बगदाद मर्रतैन 2 मरतबा बगदाद दी सुभान अल्लाह वकासादा मिस्र 199 विच मिस्र गए तो फिर उत्थे ही आप फौत हो गए तो आप दी कबर काहिरा विच मशहूर है इमाम शाफी रहमतुल्लाह सुना जी आप दी सीरत लोकां बड़ियां किताबां लिखियां ने तो आप फौत होए ने पैदा जी 100 तो यह मशहूर है कि जिस दिन इमाम साहब का विसाल है ना वो मशहूर सी गल कि वो इमाम भी जिस दिन एक इमाम फौत हो रहे हैं दूसरे पैदा हो रहे हैं तीसरा की सी जी उस दिन वो 3-4 गल्लां कट्ठियां आईयां साढ़े एक जगह ते पुल पल गई हैं जी चलो ठीक आईयां तो ऐसा गल्लां है जी तो वो भी दिन बताओ वो केड़ा सी वो है सी 150
اچھا جی، تو فوت ہوئے جے 200 یہ 50 تے 4 کنے ہو گئے 54 سال عمر ہے. پورے ایک مسلک دے کی نے امام نے اللہ تعالیٰ نے جی کم لے لو. اسی 70 سال دے ہو گئے نک سن کر دا ول نہیں آیا تو ویخ اللہ تعالیٰ نے کڈے کرم نال نوازیا. سبحان اللہ. ہائے ہائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جگہ چلو جی. ولما نتیجۃ القرون واستقر الاصطلاح واستقل كل فن عن غيره وذلك بالقرن الرابع الهجري. افقد العلماء علم المصطلح في كتاب اور آخر کار جب پکے ہو گئے علوم یعنی علوم بنن لگ پے اور قرار پکڑ گئیں اصطلاحیں یعنی تعریفاں بھی شیاں دی ہون لگ پہ ہیں فلانی حدیث دی آ تعریف ہے کم شروع ہو گیا اور مستقل ہو گیا ہر فن اپنے غیر سے. تو پھر یہ باقاعدہ ہون لگ پا کہ علم کا موضوع وہ ہوتا ہے کہ علم میں جس کے عوارضات ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے. اے بھی باقاعدہ کم شروع ہو گئے جی غیر سے ممتاز ہو گئے. اور یہ کدوں ہویا یہ ہے فی القرن الرابع الہجری چوتھی جڑنا بھئی 400 ہجری وچ باقاعدہ کم شروع ہویا. کدوں؟ تو اس وقت پھر علیحدہ کیا علماء نے علم المصطلح کو مستقل کتاب باقاعدہ اس فن تے پھر باقاعدہ کتاباں لکھنیاں شروع ہو گئی ہیں. اور سنے ہی او 4 ہجری بھئی ان دے وچ نا اللہ تعالی ماندے نے بھی او جڑا نا جی آڑی کتاب ہے نا تدوین حدیث یہ ان دا مطالعہ کرو تو تمہیں ساری گل وچ وضاحت نال آ جائے گی جی. یہ اردو لکھی جے تے او جے دکتور عبد الرحمن اسکندر انہیں انہوں عربی بنا دیتا ہے جی. اچھا جی خیر تو بن لگ پیا جی سنے ہی. اور آخر کار جب پک گئے علوم مطلب ہے کہ بھی چیزاں باقاعدہ بھی گلاں قانونی طور تے چلن لگ پئیاں اور قرار پکڑ گئی اصطلاح. باقی وہ نا نحو پڑھیا جی حضرت مولا علی پاک نے فرمایا ابو اسود علی نو 3 گلاں دسیاں تو انہاں کو اس تے تھوڑی جی کوشش کیتی پھر اگر کم ٹر پیا ایویں بھی کم اگر ٹردا رہا جی. اچھا پھر کیا ہوا اور قرار پکڑ گئی اصطلاح بھئی مطلب باقاعدہ اصطلاحاں بن گئیاں اور مستقل ہو گیا یعنی علیحدہ ہو گیا ہر فن اپنے غیر سے. بے صرف علیحدہ نحو علیحدہ شروع ہو گئی ہیں جی. اور جڑا ہے نا علم حدیث دی کتاباں بکھریاں فقہ دیاں بکھریاں اصول فقہ دیاں بکھریاں بے چیزاں ہون لگ پئیاں جی. چلو جی تے پھر کی ہویا سنیں جی تو علیحدہ. اچھا اور یہ کس میں ہے 4 ہجری کے کر زمانے میں 4 مراد 4 ہجری نہیں 400 ہجری دے زمانے وچ کم شروع ہویا. تو علیحدہ کیا علماء نے علم المصطلح کو مستقل کتاب میں او ٹور وہ میرے یار اور مستقل ہو گیا ہر فن اپنے غیر سے. اور یہ 4 ہجری کے زمانے میں تو علیحدہ کیا علماء نے علم المصطلح کتاب مستقل ہے. مکان من اول من افردہ بالتصنیف القاضی ابو محمد بن حسن بن عبد الرحمن بن خلاد رامہ الرمزی المتوفی متوفہ جمع آکھو 360 فی کتاب المحدث الفاصل بین الراوی. سنیں آندے نے کہ اور ہے پہلا وہ شخص جس نے علیحدہ کیا اس علم المصطلح کو تصنیف کے ساتھ وہ ہیں قاضی ابو محمد حسن بن عبد الرحمن بن خلاد رام ہرمزی. یہ 360 وچ تفاوت ہوئے نے. ہن 400 ہجری دا مان ہے نہیں بھی 400 تو بعد کام شروع ہوئے ہے مطلب جلے 4 ہجری شروع ہوئی نا اور جی من 20 ہجری نہیں شروع
1900 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ 20 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ 2001 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ 2099 ਤੱਕ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 20ਵੀਂ ਹਿਜਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਚੌਥੀ ਹਿਜਰੀ ਹੈ 399 तक जी ये मतलब है भी उस वक्त काम शुरू हो गया जी जी भी उनकी किताब उसका नाम है अल मुहद्दिसुल फासिल बैन रावी वल वाई सुने ही अगला जुमला पढ़ दे बस आंदे ने जिहड़ियां किताबां मशहूर लिखियां ना उदों साडे ज़माने तक मैं तुहानूं वो चाहता कि भी किताबां दा भी तारफ कराना भी किहड़े बंदे ते किहड़े सन विच किताब लिखी अगों आ रही ने सुने जी चलो जी और था अव्वल उनसे जिन्होंने अलहदा किया इल्मुल मुस्तला को तसनीफ़ के साथ वो कौन है काजी अबू मुहम्मद हसन बिन अब्दुर्रहमान बिन खल्लाद राम हुरमुज़ी 360 में फौत हुए अपनी किताब में वो केड़ी ना रखे अल मुहद्दिसुल फासिल बैन रावी वल वाई ए वाइयो वा महफूज करने वाला भाई महफूज करने वाला उस्ताद भी है तो शागिर्द भी है रावी उस्ताद भी है तो शागिर्द भी है भाई उस्ताद वास्ते की शर्तां ते शागिर्द वास्ते मतलब मन कर और अन करीब ज़िक्र करते हैं हम मशहूर मुसन्नफ़ात इल्मुल मुस्तला में जिस वक़्त से ये फ़न अलहदा हुआ तसनीफ़ के साथ उदों तो लैके हमारे इस दिन तक और अज दे दिन तक नहीं जो किताब लिखी उन्होंने गल पे करते हैं जी उच्ची ज़रा काजी अबू मोहम्मद हसन बिन अब्दुर्रहमान बिन खल्लाद राम हुरमुज़ी अल मुवफ़्फ़ा सन 360 हिजरी अपनी किताब अल मुहद्दिसुल फासिल बैन रावी वल वाई और अनकरीब जिक्र करेंगे हम मशहूर मुसन्नफ़ात इल्मुल मुस्तलाह में इस फ़न के अलहदा होने के वक़्त से तस्नीफ़ के साथ हमारे इस दिन तक किता ही और तोबे आंदने किताब छपी है बेतहकीक शेख मोहम्मद अजाज अल ख़तीब रहमहुल्लाह किताब राम हुरमुज़ी ये अव्वल है जो लिखी गई है मुस्तलह में और अजल है उनकी और काफ़ी है उसको शर्फ केड़ा कि इमाम हाकिम ते इमाम दारकुतनी ते इमाम खतीब जे बंदे नाहालू मिन मईन ही ये सैराब होए ने इस दे चश्मे कोल जी सुने ही ते फ़ायदा हासिल किया है उनके घाट से बसाकात बेबाबे मानना किताबा वो मिन अव्वल तसनीफ़ पहली सी लेकिन वो पूरे उन्हें हर फ़न जिन्ने भी हदीस के मुतलक सन घेरिया नहीं बहाज़ी तबीयत यही तबीयत है हर अमल की जो न्या शुरू होता है ना वो सारे होंगे लै दे पूरा नहीं हो जाता सुनिया जी ऐ शाबा से जी ते शाबा और इसी तरह नई रियायत की कि इसमें तरतीब मुअय्यन की अपनी किताब के मबाहिस में और मुमकिन है तकसीम उनकी किताब की 5 महावीर रईसा पर भी 5 गल्लां सन फ़ज़्ल अहल हदीस एक अदाबुल मुहद्दिस किताबतुल हदीस सिमाउल हदीस ते रिवायतुल हदीस सुने ही अगे वो फिर गल्लां लिखियां ने जी ते फिर बाद वाले बंदे ज़हर पिछलियां किताबां नूं सामने रख के ना ते फिर पुत्तर अगां टुरी दा जी इंज नहीं हुंदा कि भी जिहड़ा ना भी मुड्ढो काम करना जिहड़ा बड़ा ही अल्लाह दा फजल बुनियाद बानी केड़ा है ते फिर अगां जिहड़ा ना काम हौली हौली शुरू हो जांदा है जी सुनिया जी ऐ शाबाश चलो जी काफ़ी नहीं पढ़िए अगला सबक हाँ वे निक्किया